سورہ مزمل کی باطنی تفسیر تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا، جو کچھ ہم سورہ مزمل شریف کے بارے میں جانتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آج اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا کہ جو لوگ سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں، یا جو لوگ سورہ مزمل شریف کو اپنے ورد میں صرف ایک دفعہ ہی رکھتے ہیں اور جن کو رکھے ہوئے ساری زندگی گزر جاتی ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، آج ان کو اپنے اوپر رشک ہوگا کہ انہوں نے ایک ایسی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھا. کیونکہ یقیناً ہم کوئی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سفر چل رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو ہمارے اندر ایک جستجو، ایک طلب اور بڑھ جاتی ہے. اگر ہم سورہ مزمل سے ہی اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک ایسے نام سے پکارا جو نام انتہائی کمال محبت کو پہنچتا ہے، اور اس وقت پکارا کہ جب اس کے محبوب تھوڑے سے دل برداشتہ تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب اہل قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے اہل قریش کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور یہ سوچا کہ ہم سرکار دو عالم کو مختلف ناموں سے پکاریں، کسی ایسے نام سے پکاریں کہ جس نام سے اہل قریش میں یہ مشہور ہو جائیں. کسی نے کہا معاذ اللہ آپ کو ساحر کے نام سے پکارا جائے، کسی نے کہا معاذ اللہ آپ کو جادوگر کے نام سے پکارا جائے، کسی نے کہا معاذ اللہ آپ کو کاہن کے نام سے پکارا جائے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، آپ کو دکھ ہوا، آپ نے ایک چادر کو اپنے پر لپیٹ لیا اور اپنا منہ ڈھانپ لیا. جب آپ نے اپنے جسم کو جب اس چادر میں لپیٹا تو اللہ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور قیام کیجیے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس نام سے پکارا اور کمال محبت کی انتہا کر دی. آج ہم سورہ مزمل شریف کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے، اور صرف ایک آیت کی میں تفسیر بیان کروں گا کہ اس آیت کی، کہ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو پورے سورہ مزمل کی روحانیت اس کے اندر موجود ہے، پورے سورہ مزمل کا جز اس کے اندر موجود ہے، پورے سورہ مزمل کی تفسیر اسی آیت کے اندر موجود ہے. اور وہ آیت سورہ مزمل کے اندر دیکھا جائے تو اس کے اندر 20 آیتیں موجود ہیں، اور وہ آیت ہے 7ویں آیت، وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتُّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اور اپنے رب کا ذکر کرو، ایسے ذکر کرو کہ سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو. اگر ہم اسی آیت کو لیں تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آپ کو مراقب ہونے کا حکم فرمایا ہے. یعنی کہ اگر ہم کامل مراقبے کو لیتے ہیں، اگر کامل مراقبے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس مراقبے کی جو ابتدا ہے وہ تبتل ہے، یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو. اور مراقبے کی انتہا تبتیل ہے، یعنی اے محبوب آپ خود سے بھی جدا ہو جائیں. یعنی کہ تبتل کیا ہے
کہ اپنے رب کا ذکر ایسے کرو کہ تم دنیا کو بھول جاؤ، دنیا سے غافل ہو جاؤ، دنیا کو اپنے اندر سے مٹا دو. یہ تبتل ہے. یعنی کہ انسان اگر ظاہری حالت میں جب مراقبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ مراقبے کی حالت میں بیٹھتا ہے تو وہ ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنا. جب وہ تبتل کی منزل کے اندر آ جاتا ہے، جب تبتل کی اس کے اوپر تجلی ہوتی ہے تو اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، اس کو توجہ حاصل ہوتی ہے، اس کو رب کا قرب ملنے شروع ہوتا ہے، اس کی محبت جاگتی ہے، اس کی وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ اس کو یکسوئی مل جاتی ہے، جب وہ یکسو ہو جاتا ہے، جب وہ تبتل کی منزل سے آگے کی جانب سفر کرتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ تبتیل کی اس کے اوپر تجلی ہوتی ہے تو وہ خود کو بھی مٹا دیتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی ہستی کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی کہ اس وقت پھر وہ نہیں ہوتا. یعنی کہ ابتدا کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ سے دنیا کو ختم کرنا ہے. یعنی کہ دنیا کی خواہشات کو ترک کر دینا ہے، ہر اس چیز کو ترک کر دینا ہے جو تمہارے رب کے آگے حجاب بنتا ہے. چاہے وہ تمہارا مال ہو، چاہے وہ تمہاری اولاد ہو، چاہے وہ تمہارے اسباب ہوں، چاہے وہ تمہاری خواہشات ہوں. اور جب انسان تبتل کی منزل میں ٹھہرتا ہے اور جب تبتل کی منزل میں رہتا ہے تو اس کو صرف اتنا فیض ملتا ہے کہ اس کو کچھ روحانی قوتیں اس کے سپرد کر دی جاتی ہیں. اچھا، تبتل سے تبتیل تک کا سفر بھی کرنا شیخ کے بغیر ناممکن ہے. آپ تبتل کے مقام میں تو داخل ہو سکتے ہو، آپ مراقب تو ہو سکتے ہو، آپ مراقبہ تو کر سکتے ہو، لیکن اس منزل سے اس منزل تک کے سفر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے شیخ کی توجہ آپ پر نہ ہو. یعنی کہ اب آپ نے جب مراقب ہوئے، جب آپ نے دنیا کی ہر خواہشات کو ترک کر دیا، آپ نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، آپ نے اپنے سب کچھ ختم کر دیا، اب آگے کا سفر آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا آپ کو جو روحانی قوتیں اس کی حاصل ہوئی ہیں آپ کا وہی مقصود تھا؟ کچھ لوگ تبتل کی منزل میں ٹھہر گئے اور کچھ سالک جو تبتل کی منزل سے آگے کی جانب سفر کیا وہ بھی تبتیل کی منزل تک کے لیے گئے. اور جب وہ تبتیل کی منزل تک کا انہوں نے سفر کیا تو پھر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ جب مواحد توحید کی منزل پہ پہنچتا ہے تو نہ وہ پھر وہ مواحد رہتا ہے، نہ پھر وہ توحید رہتی ہے، نہ پھر عابد ہوتا ہے، نہ پھر معبود، نہ واحد نہ بسیار، نہ صفت نہ موصوف، پھر قطرہ اپنے سمندر سے جا ملتا ہے. پھر یہ توحید کی انتہا ہو جاتی ہے اس کی، پھر جس کو کہا جاتا ہے کہ یہی کامل مراقبہ ہے. لیکن تبتل میں داخل ہونے کے لیے ہم نے سب سے پہلا سفر کیا کرنا ہے؟ تبتل کی منزل کے اندر ہر بندہ شخص بیٹھے گا، مراقبہ کرنے بیٹھ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تبتل کی منزل میں داخل ہونے کے لیے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کا ذکر کرو. جب تم اپنے رب کا ذکر کرو گے تو تم تبتل کی منزل کے اندر داخل ہوگے. اور اپنے رب کا ذکر تم کیسے کرو گے؟ ایک ذکر تو وہ ہوتا ہے جو ہم زبان سے کرتے ہیں، اور ایک ذکر وہ ہوتا ہے کہ جب زبان اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے. اور جب ذاکر اپنے ذکر کی انتہا کو پہنچتا ہے، جب ذاکر اپنے اندر سے دنیا کو الگ کر دیتا ہے تو پھر وہ خود ذکر ہو جاتا ہے. اب خود کو ذکر کرنے کے لیے، خود
رب کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اپنا اس آیت کے سفر کو کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اگر خالی اس آیت ہی کو لیا جائے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کو، کہ خالی اس کو ہی لیا جائے تو اس آیت میں ہی پورا سلوک موجود ہے. یعنی کہ ہم اگر سفر اپنے رب کے ذکر سے کرتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ اب اس ذکر کا طریقہ کار کیا ہیں؟ کیا ذکر یہی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جاؤ بس اللہ اللہ کرتے رہیں، یہی ذکر ہے؟ اگر میں اپنے سلاسل کے ذکر و اذکار کی اگر آپ سے بات کرتا ہوں اسی آیت کو لے کر، تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. آپ نے کیوں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے؟ اس لیے کہ جب انسان لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جب اس ذکر کی تکرار کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، ایک حرارت پیدا ہوتی ہے. اور جب زبان جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یا جب ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم تب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک تحریک اور ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. اور اس حرکت کا ہمیں فائدہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قلب جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جو ہماری دنیاوی خواہشات کی وجہ سے، جو ہمارے اندر خصائل رذیلہ کی وجہ سے ہمارا جو دل سیاہ ہو جاتا ہے وہ اس کو دھونے شروع کر دیتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ سا لگ جاتا ہے. پھر جب انسان دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے وہ ڈاٹ بڑھنے لگتا ہے، اور جب انسان اس گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے تو وہ سیاہ جو نقطہ ہوتا ہے وہ پوری سیاہی اس کے قلوب پر پھیل جاتی ہے. اور جب اس کے قلوب پر پھیل جاتی ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر مہر اللہ رب العزت لگا دیتا ہے اگر وہ تائب نہیں ہوتا. اور جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جب وہ رجوع کر لیتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے قلب سے اس داغ کو مٹا دیتا ہے. جب اللہ رب العزت تمہیں ذکر کی توفیق دے اور جب تم ذکر کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. اب ذکر کے اندر 3 حالتیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلی جو ذکر ہے جو ہمارے خانوادے میں ہے، جو ہمارے خاندان قادریہ میں ہے، وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا، جو اپنے اندر ایک تحریک رکھتا ہے، جو اپنے اندر ایک حرکت رکھتا ہے، ایک حرارت رکھتا ہے اپنے اندر. اور اس کے بعد جب ذکر کرایا جاتا ہے وہ الا اللہ کا کرایا جاتا ہے. الا اللہ کے ذکر کے اندر جو کیفیت ہے وہ تحلیل کی کیفیت ہے. اور اس کے بعد جب ذکر کرایا جاتا ہے اللہ کا تو پھر یہ تسکین کی کیفیت ہے. یعنی کہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں اور دنیا کے اپنے معاملات کو دیکھیں اور ہم جادو زد افراد کو دیکھیں اور ایسے افراد کو دیکھیں جو آسیب زدہ ہیں، جو گناہوں سے مبتلا ہیں، ان کے اندر ایک تحریک ہوگی، ایک حرکت ہوگی. اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے قلب کے اندر لگے ہوئے اس سیاہ داغ جو ہوتا ہے وہ اس کو سمیٹنے لگتا ہے. یعنی کہ اس داغ کے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اس ذکر کی برکت کی وجہ سے جو لا الہ الا اللہ انسان کرتا ہے. اب ذکر کرنے کے مختلف سلاسل میں مختلف طریقے کار ہیں. جب انسان ضرب کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب پر اس کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر سے جو سیاہی ہوتی ہے وہ مٹنے لگتی ہے، وہ ختم ہونے لگتی ہے. اور اس کے بعد جب الا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پورا تحلیل کر کے اس کو دھو دیتی ہے.
اور اس کے بعد جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے قلب کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر ٹھہراؤ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ فاذکرنی اذکرکم، کہ بس تم میرا ذکر کرو پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی کہ ابتداءً یہی ہے کہ تم نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے. جب ہم اپنے رب کا ذکر کریں گے، جب ہم اس کی انتہا کو پہنچیں گے، اور ایک ایسی کیفیت میں جو مراقبے کی کیفیت ہوگی، جب ہم ذکر کی حالت میں جاتے ہیں نا تو ہم مراقبے کے اندر بالکل داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تبتل کی منزل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. جب ہم تبتل کی منزل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پھر ہم دنیا کو اپنے اندر سے مٹا دیتے ہیں. یعنی کہ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو ذکر ہوتا ہے نا وہ بالکل صابن کی طرح ہوتا ہے، اور جو دنیا ہے وہ میل کی طرح ہوتا ہے. جب ہم صابن کو اپنے جسم کے اوپر رگڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جسم پہ سے میل اترتا ہے. اسی طریقے جب ذکر ہم کرتے ہیں نا تو ہمارے جسم سے وہ جب میل اترتا ہے نا تب ہم تبتل کی منزل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اس پہ ریاضت کرتے ہیں، جب ہم اس پہ ریاضت ہماری کامل ہوتی ہے، پھر ہم تبدیل تک کا سفر کرتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے ہم دنیا کو اپنے اوپر سے مٹاتے ہیں، پھر ہم خود ہی کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ہستی کو فنا کر دیتے ہیں. پورے سلوک کے اندر، پوری روحانیت کے اندر، پورے تصوف کے اندر، پوری روحانیت کی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو اسی آیت کی تفسیر موجود ہے کہ سب کچھ اسی کے اندر موجود ہے، سب کچھ یہی ہے. یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے غور و فکر، ہم نے رب کا ذکر کرنا ہے پھر، اور اس کا ذکر ایسے کرنا ہے کہ ہم دنیا سے الگ ہو جائیں، پورا ہم دنیا سے بالکل بے خبر ہو جائیں، بالکل غافل ہو جائیں اس سے. اور اس کے ابتدائی حال کے اندر بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان تبتل کی منزل میں ٹھہر جاتا ہے، اور جب تبتل کی منزل میں ٹھہرتا ہے، جب اس کے اندر اس کے اپنے باطنی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، جب اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت بیدار ہو جاتی ہے، پھر اس سے کچھ معاملات ایسے سرزد ہونے لگتے ہیں پھر جو کرامت کے زمرے میں آتے ہیں. اب زیادہ تر لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مراقبہ ہے یہ غیر مذاہب کے لوگوں کا وہ ہے شیوا، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. لوگوں نے مراقب کے مختلف نام اپنے مذاہب میں رکھے ہوئے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو ہمارے رب نے ہمیں سب سے پہلے حکم ہی یہی دیا ہے کہ تم اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو. جب تم تبتل کی منزل سے نکل کے آگے کی جانب کا سفر کرتے ہو پھر تم اس کی انتہا کا سفر کرتے ہو. اور کامل مراقبے کی تربیت، اس کی تعلیمات، اس کے طریقہ کار بزرگوں نے تفصیل سے اپنے مریدوں کو سمجھایا اور سکھایا ہے. یعنی کہ مراقبے کرنے کے لیے بزرگان دین نے اپنے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو مختلف قسم کی پریکٹس کرائی ہیں، اور اس پریکٹس کا ذکر ہمیں بہت تفصیلی ملتا ہے. آپ دیکھیں جس نے بھی سفر کیا اس نے سب سے پہلے تنہائی کو اختیار کیا، چاہے وہ بڑی محفل میں بھی تنہا ہو،
چاہے وہ دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی ہو۔ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیں۔ جب تم اپنے رب کے روبرو رہو تو تم سب کچھ ترک کر دو، سب کچھ ترک کر دو۔ پھر جب تم سب کچھ ترک کر دیتے ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف ایک قدم بڑھا، میں تیری طرف 2 قدم بڑھاؤں گا۔